سوچئے ایک ایسی دنیا جہاں نہ کوئی قانون ہو اور نہ کوئی انصاف اور نہ ہی کمزوروں کی کوئی آواز. ایک ایسی دنیا جہاں صرف تلوار کی دھار یہ فیصلہ کرتی تھی کہ کون جیے گا اور کون مرے گا. آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ہماری یہ زمین ایک ایسی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی جسے دیکھ کر روح کانپ جائے. انسانیت سسک رہی تھی، چیخ رہی تھی کسی مسیحا کے لیے. آج ہم شروع کر رہے ہیں ایک ایسا سیریز جو آپ کو حیران کر دے گی. ہم جائیں گے اس دور میں جسے تاریخ ایام جاہلیہ کہتی ہے. آخر کیوں ضرورت تھی اسلام کی اور کیسا تھا وہ منظر جب اسلام کا سورج نکلنے والا تھا. چلیے تاریخ کے ان پنوں کو پلٹتے ہیں جو آج تک دھول میں دبے ہوئے تھے. 6 سینچری میں دنیا دو طاقتور دیواروں کے بیچ پھنسی ہوئی تھی. ایک طرف روم کا وارث بیزنٹین امپائر اور دوسری طرف پرسیا کا گرجتا ہوا ساسانید امپائر. اگر آپ اس وقت پرسیا کے دربار میں جاتے تو آپ کی آنکھیں چودھیاں جاتی. سونے کے برتن، ریشم کے پردے اور دنیا کا سب سے قیمتی تاج. لیکن اس چمک کے پیچھے ایک ایسا نظام تھا جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا. پرسیا کا کنگ جسے کسرا کہا جاتا تھا وہ صرف ایک راجا نہیں تھا. 6 سینچری تک یہ عقیدہ پختہ ہو چکا تھا کہ بادشاہ کے جسم میں ڈیوائن لائٹ یعنی خدا کا نور ہے. بادشاہ کے سامنے آنے والا ہر شخص چاہے وہ کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو اسے زمین پر لیٹ کر سجدہ کرنا پڑتا تھا. بادشاہ ایک بڑے پردے کے پیچھے بیٹھتا تھا. عام آدمی کی بات چھوڑیے، بڑے بڑے درباری بھی اس کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ تکبر ہی پرسیا کی تباہی کی پہلی نشانی تھی. پرسیا کی سوسائٹی 4 کلاسز میں بٹی ہوئی تھی. پہلے نمبر پر مذہبی لیڈر اور دوسرے نمبر پر ویریئرز یعنی یودھا، تیسرے نمبر پر سرکاری افسر اور سب سے نیچے کسان اور مزدور تھے. اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ کوئی شخص اپنا کلاس چینج نہیں کر سکتا. اگر آپ کسان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ مرتے دم تک صرف ہل چلائیں گے. 6 سینچری کی شروعات میں مزدک نام کا ایک شخص اٹھا. اس نے ایک ایسی تھیوری دی جس نے پرسیا کی بچی کھچی عزت بھی ختم کر دی. اس نے کہا دنیا کی دشمنی پیسہ اور عورت کی وجہ سے ہے، اس لیے ان دونوں کو پبلک پراپرٹی بنا دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دوسروں کی بیوی اور بیٹیوں پر قبضہ کرنے لگے. حالات یہ ہو گئی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اور بھائی اپنی بہن کو نہیں پہچان پا رہا تھا. نسل مکس ہو گئی اور فیملی سسٹم پوری طرح تباہ ہو گیا. ساسانید بادشاہوں نے بھی اپنے فائدے کے لیے اس کا ساتھ دیا. پرسینز زورواسٹرینز تھے، وہ آگ کو خدا کا روپ مانتے تھے. ہر شہر میں بڑے بڑے فائر ٹیمپلز تھے جہاں صدیوں سے آگ جل رہی تھی. اس آگ کی حفاظت کے لیے ہزاروں پریسٹ مقرر تھے. لوگ قدرتی چیزوں کی پوجا کرتے تھے. روحانیت یعنی اسپریچولیٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. سب کچھ بس دکھاوا اور رسم و رواج بن کر رہ گیا تھا. یہ تھا 6 سینچری کا پرسیا. ایک طرف ظلم کی انتہا، دوسری طرف بے حیائی کا طوفان اور تیسری طرف غریبوں کا خون چوسنے والا ٹیکس سسٹم. پرسیا باہر سے تو ایک مضبوط دیوار لگ رہی تھی لیکن اندر سے اسے دیمک کھا چکی تھی. دنیا کا دوسرا بڑا سپر پاور تھا روم کا بیزنٹین امپائر جو خود کو پوری کرسچینڈم کا مرکز کہتا تھا. استنبول ان کا دارالحکومت تھا. امیجن کریں ان کے بڑے بڑے چرچز اور سونے سے لدے ہوئے کراس. لیکن ان دیواروں کے پیچھے کیا تھا؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے تھے جو محبت اور امن کا درس دیتے ہیں. لیکن ان کا پورا نظام خون خرابے اور ناانصافی پر ٹکا تھا. یہ وہ دور تھا جب روم اپنی روحانیت یعنی اسپریچولیٹی کو کھو چکا تھا. رومنز کا سب سے بڑا شوق کیا تھا؟ انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھنا. ان کے اسٹیڈیم میں غلاموں کو لایا جاتا تھا، انہیں تلوار دی جاتی اور کہا جاتا کہ ایک دوسرے کا قتل کرو. جب ایک تلوار دوسرے کے سینے کے پار ہو جاتی اور خون کا فوارہ نکلتا تو ہزاروں لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے تھے. ان کا انٹرٹینمنٹ کسی کی موت تھی. کبھی کبھی بھوکے شیروں کے سامنے بے قصور لوگوں کو ڈال دیا جاتا تھا صرف تماشا دیکھنے کے لیے.
ان کے دلوں سے رحم اور انسانیت دونوں ختم ہو چکی تھی۔ روم کی لگژریس لائف کا خرچہ کہاں سے آتا تھا؟ عام آدمی کے جیب سے۔ ایک کسان یا چھوٹا کاروبار کرنے والا شخص اپنی محنت کی کمائی کا 70 سے 80% حصہ ٹیکس میں دے دیتا تھا۔ یہ سارا پیسہ روم کے بڑے بڑے پیلیسز، فواروں اور امیروں کی عیاشیوں پر خرچ ہوتا تھا۔ اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تھا تو اسے اور اس کے بچے کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ انسان کی قیمت ان کے نزدیک جانوروں سے بھی کم تھی۔ وہاں کرسچینٹی سرکاری مذہب تھی۔ کرسچینٹی کے نام پر جو کچھ ہو رہا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا بالکل الٹا تھا۔ روم میں اس بات پر بحث ہوتی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کیسا تھا یا ان کی نیچر کیا تھی۔ اگر کسی نے بادشاہ کے بتائے ہوئے عقیدے سے الگ سوچا تو وہ گمراہ قرار دیا جاتا تھا۔ ہزاروں لوگوں کو صرف اس لیے زندہ جلا دیا گیا کیونکہ ان کا عقیدہ سرکاری عقیدے سے الگ تھا۔ یہودیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ مذہب کے نام پر نفرت پھیلائی جا رہی تھی۔ 6th سینچری کا روم ایسے مریض کی طرح تھا جو باہر سے تو میک اپ کر کے بیٹھا تھا لیکن اندر سے اس کے سارے آرگنز فیل ہو چکے تھے۔ روم اور پرسیا آپس میں لڑ لڑ کر ختم ہو رہے تھے۔ لوگ تھک چکے تھے، نہ انہیں انصاف مل رہا تھا اور نہ ہی سکون۔ یہ وہ تاریخی وقت تھا جب پوری دنیا چیخ رہی تھی ایک ایسے راستے کے لیے جو انہیں اس ظلم، ٹیکس اور خون خرابے سے نجات دلائے۔ اب ہم اس زمین پر آتے ہیں جہاں اسلام کا سورج نکلنے والا تھا، عربیہ، مکہ شہر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی توحید یعنی ایک خدا کی عبادت کا مرکز تھا۔ وہ 6 سینچری تک آتے آتے شرک کا سب سے بڑا اڈا بن چکا تھا۔ جس کعبہ کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر اور باہر 360 بت رکھے گئے تھے، ہر دن کے لیے ایک الگ خدا۔ لوگ پتھروں کو تراشتے اور پھر انہی کے سامنے سر جھکاتے۔ انسان کی عقل پر ایک ایسا پردہ پڑا تھا کہ اگر سفر کے دوران انہیں کوئی اچھا پتھر مل جاتا تو وہ پرانے بت کو پھینک کر نئے کی پوجا شروع کرتے تھے۔ کھجور سے بت بنائے جاتے اور جب بھوک لگتی تو اپنے ہی خدا کو کھا جاتے۔ روحانیت ختم ہو چکی تھی، صرف بے جان رسمیں باقی تھی۔ عربیہ کا سب سے دردناک اور خوفناک چہرہ یہ تھا کہ وہاں بیٹی کی پیدائش کو ذلت سمجھا جاتا تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ اس دور کی کڑوی سچائی ہے۔ ایک باپ جس کی رگوں میں اپنی بیٹی کا خون ہوتا تھا، وہ صرف جھوٹی غیرت کی وجہ سے اپنی ننھی سی بیٹی کو گود میں اٹھاتا، اسے صحرا میں لے جاتا اور اپنے ہی ہاتھوں سے مٹی میں زندہ دفن کر دیتا۔ یہ وہ اندھیرا تھا جہاں عورت کو انسان نہیں سامان سمجھا جاتا تھا، جسے جوئے میں ہارا جاتا تھا یا وراثت میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ بہادر تو تھے لیکن ان کی بہادری کا رخ غلط تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پورے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے۔ صرف ایک اونٹنی کے گھائل ہونے پر 2 قبیلے 40 سال تک لڑتے رہے اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ صرف ایک گھوڑے کی ریس میں دھوکے کا الزام لگا اور اتنی جنگیں ہوئی کہ نسلیں تباہ ہو گئی۔ انسان کی جان کی قیمت ایک اونٹنی یا گھوڑے سے بھی کم تھی۔ بدلہ ان کا مذہب تھا۔ اگر کسی نے کسی قبیلے کے بندے کو مارا تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جاتا وہ شخص چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ اس نفرت نے عرب کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ مکہ اور طائف اس وقت سود کے بڑے مرکز تھے۔ ربا الجاہلیہ کا نظام اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی غریب قرض نہیں چکا پاتا تو اس پر سود در سود لگایا جاتا۔ آخر میں وہ غریب آدمی، اس کی بیوی اور اس کے بچے اس امیر کا غلام بن جاتے۔ شراب اور جوا ان کی رگوں میں بسا تھا۔ لوگ اپنی ساری جائیداد اور یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو جوئے میں ہار جاتے تھے۔ طائف کے امیر لوگ غریبوں کا خون نچوڑ کر اپنے محل کھڑے کر رہے تھے۔ ہر طرف ظلم کا راز تھا اور کمزور کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اب ذرا سوچئے، پرسیا میں انسان کسرا یعنی بادشاہ کا غلام تھا، روم میں انسان چرچ اور ٹیکسس کا غلام تھا، عربیہ میں انسان بتوں، اپنے نفس اور جھوٹی غیرت کا غلام تھا۔ پوری دنیا ایک ایسے دلدل میں پھنسی تھی جہاں سے نکلنے کا راستہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہ کوئی قانون تھا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ہدایت۔ انسانیت سسک رہی تھی، آسمان خاموش تھا، لیکن زمین
ان پر ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ ہر طرف ایک ہی سوال تھا، کیا یہ اندھیرا کبھی ختم ہوگا؟ دوستو، یہ تھی اسلام سے پہلے کی وہ تاریخی دنیا۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس روشنی کی جس نے اس اندھیرے کو چیر دیا۔ ہم بات کریں گے ابراہہ کے اس ہاتھی والے لشکر کی جو کعبہ کو گرانے آیا تھا لیکن خود راکھ بن گیا۔